آج ہی اس وقت شیر افضل مروت خان صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد باہر آ رہے ہیں. اب پتہ چلے گا کہ کون سچ کون جھوٹ بول رہا تھا. ان سائیڈ نیوز سامنے آ رہی ہے اور اب شیر افضل مروت صاحب یہاں پر گفتگو کریں گے. ان سے پوچھتے ہیں. تین باتیں وضاحت سے خان صاحب نے کہی کہ جو کل نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، خان صاحب نے اس سے علمی کا اظہار کیا کہ واپسی کا کہ میں نے کوئی ایسی ہدایات نہیں دی ہے. نمبر 1. نمبر 2، خان صاحب نے پوری پارٹی پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ پنجاب میں کمپین کرے اور ایک ہی دن پوری پنجاب میں نکلے. میں نے خدمات افر کرنی چاہیے خان صاحب کو کہ میں پنجاب میں جانا چاہتا ہوں، لیکن خان صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ پنجاب خود اٹھے گا. تیسری بات یہ ہے، جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، کے پی میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں کمپین جاری رکھوں گا. جہاں پارٹی مجھے حکم کرے گی پنجاب میں جانے کی، میں جاؤں گا. اور آخری بات، رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے میں نے شکوہ کیا. خان صاحب نے اپنی ناراضگی بذریعہ چیئرمین صاحب ان کو کنوے کر دی ہے. خان صاحب کو میں نے کہا کہ اس میں دروغ بیانی کی ضرورت کیا تھی رؤوف حسن کو. خان صاحب نے اس پہ حد ناراضگی کا اظہار کیا. اور آخری بات یہ کہ خان صاحب کو میں نے سندھ کے حوالے سے رپورٹ پیش کی اور خان صاحب کو میں نے کہا کہ ٹکٹ و پیشی کا یاد تھی، جس پہ خان صاحب نے چیئرمین صاحب کو کہا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب اور خرم شیر زمان سے مشاورت کے بعد جن حلقوں پہ شکایات ہیں ان کا ازالہ کیا. اچھا مروت صاحب، عمران خان سے ملاقات کے بعد آپ مطمئن ہیں اور پرجوش ہیں دوبارہ سے کیمپین خان صاحب میری کارکردگی سے بہت خوش تھے، اظہار کیا سب کی موجودگی میں، اور سندھ کے کیمپین کے بارے میں پوری تفصیل میں نے ان کو دی. میں نے کارکنوں کا پارٹی کا جذبہ بیان کیا اور خان صاحب جو ہے وہ کافی انہوں نے ستائش کی. دوبارہ کب تک جا رہے ہیں سر آپ سندھ؟ سندھ کی تنظیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ پنجاب تو خان نے، میں نے ان کو 2 دفعہ کہا کہ پنجاب کو اٹھنا چاہیے اور میں جانا چاہتا ہوں، تو خان نے فیصلہ یہ کیا کہ پنجاب اب سارے امیدوار خود اٹھیں گے، ایک ہی روز کنونشن شروع کریں گے. چیئرمین صاحب کو کہیں کہ آپ تاریخ کا اعلان کر دیں گے، اسی دن سے پی ٹی آئی کی کیمپین شروع ہو. مروت صاحب، اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی پاپولیرٹی سے ہائی فین. جی میں نے ان کو بتایا، اور خان صاحب جو ہیں انہوں نے رؤوف حسن کے اس کردار پہ ناراضگی کا اظہار کیا. سب موجود تھے. چیئرمین صاحب کو کہا کہ ان کو بتا دیں کہ آئندہ ایسی چیزوں سے یہ باز رہے، ایسی حرکتیں نہ کریں. عامر خان صاحب کا بھی میں نے بتایا. خان صاحب نے کہا کہ حامد خان کسی کی نہیں مانتے ہیں، وہ میں بھی اس کو منع نہیں کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا اگر وہ بول دیں گے تو میں بھی بولوں گا. میں نے کہا اگر وہ بولے گا تو میں بھی بولوں گا. خان صاحب خاموش رہے. سر، خان سنا ہے کہ رؤوف حسن صاحب کالے کار کے رہنماؤں کو آپ کے خلاف ٹویٹیں کرنے کا کہتے ہیں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رؤوف حسن ایک مکروہ کردار ہے، تو لہٰذا یہ ٹویٹیں کرے، کچھ بھی کرے، کارکنوں نے اس کا دماغ صحیح کر دیا. سر آج آپ نے بڑا عام یہ بات اس بات کی تردید کیا کہ شیر افضل مروت صاحب میرے ساتھ گئے تھے اور خان نے ان کو سندھ بھیجا. سر کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ علیمہ خان صاحبہ ہماری آپا ہے اور وہ موجود ہوتی ہیں جب بھی ملاقاتوں میں ہم جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ سب کے سامنے ثابت ہو گیا. یہ جو کل کا نوٹیفیکیشن تھا، یہ نوٹیفیکیشن خان کو ایٹریبیوٹ کیا گیا جس شخص نے کیا ہے. اس نے پہلی بھی 4-5 ایسے جیلی نوٹیفیکیشن کیے ہیں، لیکن پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے اس وقت اس کا نام سیدھا راز میں رکھوں گا. آئندہ کوئی ایسی حرکت کی تو انشاءاللہ کوئی کمی نہیں کروں. اچھا مروت صاحب، یہ بتا دیں کہ اس سے قبل آپ نے رؤوف حسن صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے ظاہر آپ نے ان کے بھائی کے ساتھ روابط ہیں، فواد حسن فواد کے ساتھ، جو اس وقت کے ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ ہے. میں نے کہا تھا وہ ٹویٹ میں تفصیل سے. اس وقت میرے اطمینان کی بات نہیں ہے، ورکر مطمئن ہو، دیٹس آل. آپ لوگوں میں گئے، آپ کو ورکر مطمئن نظر آئے؟ آپ لوگوں میں گئے، آپ کو ورکر مطمئن نظر آیا؟ ٹکٹوں کی تقسیم نہیں، شکایات ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ساری دنیا کو تو خوش نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پہ جینوئن شکایات ہیں، خان ان کا فوراً نظر کرتا ہے. کہنا چاہتے ہیں وہ ان کا مجھے پتہ ہی ہے، تو تقریر کرتا ہے. آگے کوئی سوال؟ سر کل کیا امید ہے؟ اب شیر افضل مروت صاحب یہ بتائے گا کہ آپ تمام تر کنفیوژن ٹھیک ہو گئی ہے، معاملات بہتر ہو گئے؟ معاملات ہیں چیئرمین صاحب کی موجودگی میں نے آپ کو بتایا، اپنے تئیں نہیں بتایا. تو لہٰذا یہ پھر آج میں ونڈیکیٹ ہوتا ہوں کہ غلط بیانی کرتے ہیں یہ لوگ، خواہ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. میرا کام ہے پارٹی کے اور خان کے احکامات کے تحت کمپین اور کنونشن کرنا. خان صاحب کو آج میں نے بتایا کہ انہوں نے یک کے بعد دیگر مجھ سے آپ کے کیسز چھیننے شروع کیے. اس کے بعد یہ میرے خلاف اس وقت بیانات دے رہے ہیں جب میں سندھ میں
और अंदरून सिंध कैंपेन कर रहा हूँ। सर जी सर, अंदरूनी बताइएगा जो मंसूर अली खान है उनके खिलाफ आपने जो ट्वीट किया तो उन्होंने आपका चैलेंज कबूल किया है, उनका कोई रिस्पॉन्स आया? जी, उन्होंने कहा 8 दिन में मेरे पास उधर लाहौर आ जाए, मैं इलेक्शन कैंपेन में बिजी हूँ, वो इस्लामाबाद आना चाहें, मैं साबित करूंगा कि उसने दरोगोई की है, मिसलीड किया है, और अगर वो कभी भी आना चाहें वरना जूम पे रख ले ताकि ये साबित हो जाए, वरना आप लोग खुद इस पे गूगल रिसर्च कर लें। हामिद खान के खिलाफ मैं बोला हूँ, या रऊफ हसन के खिलाफ बोला हूँ, या शोएब शाहीन के खिलाफ, पहले ये 3 मेरे खिलाफ बोले हैं, तो लिहाजा ये कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं है कि ये बोलेंगे और मैं खामोश रहूंगा। बार बार कह चुका हूँ, ऐसी मिट्टी का बना नहीं हुआ, सिवाय खान के किसी और को बोलने की इजाजत नहीं है। बैरिस्टर गौर भी इसमें नहीं आते? बैरिस्टर गौर मेरे दोस्त हैं, मेरे चेयरमैन हैं, और बैरिस्टर गौर अगर मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं एहतरामन खामोश रहूंगा। सर आज पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दिया है, खान ने उस बारे में खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब चाहते हैं कि ये टेंशन जो है ये खत्म होनी चाहिए। खान साहब के दौर में तो सारी इंडिया का जवाब दिया गया था। यार पुरानी बात है ना, जवाब दिया गया है, ईरान को जवाब दिया गया है। इमरान खान से खोगा खबर हो कि चलो खुशहाल। खान साहब जो था बड़े स्पिरिट में थे, मजीद कह रहे थे कि ये ज्यादतियां और करेंगे। 2 बातें उन्होंने की है, 2 बातें की हैं कि पोलिंग एजेंटों को पार्टी ने पहुंचाना है पोलिंग स्टेशन तक, और दूसरी बात ये की है कि खाने के वक्त में जब खाना होता है, लंच ब्रेक जब होता है, तो एन उसी वक्त जो है जेली वोट डाले जाते हैं, तो लंच ब्रेक के वक्त भी एजेंटों का वहाँ पे मौजूद होना जरूरी है। बिरयानी पकाना मतलब सर ये बताइए क्या इमरान खान साहब सदर मुमलिकत के किरदार से मुतमईन है? अभी आज हमने नहीं पूछा। आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है। आपको पता है कि कल हमने अपने सारे सीटें जो टिकट्स अवार्ड कर दिए थे उनको हमने अपलोड कर दिया था, एक्सेप्ट वकीलों साहिबान की जो कुछ सीटें थी उसमें कंसल्टेशन बाकी है, वो कंप्लीट है सब कुछ हमारा। आज इंशाल्लाह ताला फाइनल लिस्टें हमारी अपलोड हो जाएगी और खान साहब के हिदायत के मुताबिक इंशाल्लाह ताला पार्टी फुल फ्लेज के साथ सैटरडे से इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेगी। सारे पीटीआई के कैंडिडेट को दरख्वास्त है कि सैटरडे से हफ्ते वाले दिन से अपने फुल कैंपेन के साथ हर कंस्टिट्यूएंसी में निकले और आवाम के पास जाए, पुरअमन रहे, आवाम से वोट मांगे, उनकी खिदमत के लिए तैयार हो जाए। जो भी सख्तियाँ बीच में आ जाती हैं उनको बर्दाश्त करे। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को कामयाबी आपकी होगी। खान साहब की तरफ से पैगाम है, आप घबराए नहीं, आप हिम्मत न हारे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कैंपेन पे फोकस रख के अपने ज़ाती इख्तिलाफात को बुलाएं, आप तवज्जो के साथ अपने कैंपेन में हिस्सा ले, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी होगी। आज के लिए इतना ही मुख्तसर है, अनलस साहब का कोई क्वेश्चन हो। बहुत बहुत शुक्रिया।